اللهم من قرأ الفاتحة اللهم صل ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الإمام ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أسلف ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود لواء الحمد والمقام المحمود أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم وقرآن الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين صلوات على محمد وعلى پروردگار کا لطف و کرم اس کی عنایات کی آج اس عشرہ مجالس کی یہ تیسری مجلس ہے جس کو خطاب کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں اور مسلسل اخلاص کے حوالے سے گفتگو آپ کے سامنے جاری اور ساری ہے۔ پروردگار عالم نے قرآن کریم جو بندوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا، اس قرآن کریم میں پروردگار نے اس آیت کو محفوظ کیا اور جس میں ارشاد فرمایا کہ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ نے حکم نہیں دیا ہے مگر عبادت کرو تو صرف اللہ کی، اور اس میں کسی کو شریک قرار مت دو، یعنی صرف اور صرف اگر عبادت کرنی ہے تو اللہ کی کرنی ہے بغیر کسی شرک کے ساتھ۔ اللہ نے پابندی لگا دی ہے کہ اگر میری عبادت کرنا چاہتے ہو تو بغیر شرک کے کرو، اور جب تم میری عبادت بغیر شرک کے کرو گے تو ہم تمہاری عبادت کو قبول کریں گے۔ تو لہذا پروردگار جس قرآن کو ہماری ہدایت کے لیے بھیج رہا ہے، لیکن ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ اسی قرآن کو طاقوں پہ رکھ کر اپنے گھر کی برکتوں کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ آج زمانہ یہ ہے کہ کہیں معجزہ ہو جاتا ہے تو بسوں پہ بسیں جاتی ہے دیکھنے کے لیے کہ فلاں جگہ پر معجزہ ہو گیا ہے۔ معجزے سے انکار نہیں ہے، وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن آدمی کی کیفیت یہ ہے کہ اگر پتہ چل جائے کہ وہاں معجزہ ہوا ہے تو لوگ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، ایک سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا، پورا کا پورا شہر چلا جاتا ہے دیکھنے کے لیے۔ لیکن ایک معجزہ جو ہمارے گھر میں رکھا ہے اس کو دیکھنے کے لیے ہمیں نصیب نہیں ہو پاتا ہے۔ جس معجزے کو قرآن کہا جاتا ہے یہ معجزہ نہیں ہے، تو قرآن ہمارے گھر میں ایک معجزہ ہے جس کو پیغمبر پر اللہ نے معجزے کے طور پر قلب پیغمبر پر نازل کیا۔
معجزہ اگر ہوتا ہے تو اس کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں. گھر میں ہمارا معجزہ موجود ہے, ہمیں فرصت نہیں ملتی کہ کبھی ہم اس کو اٹھا کر دیکھ لیں, کبھی اس کے اوپر نگاہ کر لے, کبھی اس کو پڑھ لے, کبھی ہمیں توفیق نہیں ہوتی. اور اس کے بعد کیا کہتا ہے سماج؟ ہم بڑا پریشان ہیں, ہم بڑا بے چین ہیں, ہمارے پاس برکتیں نہیں ہیں, ہمارے پاس صحبتیں بہت زیادہ ہیں, ہماری پریشانی بڑھتی جا رہی ہے. عزیزان محترم, جب انسان قرآن کو چھوڑ کر غیروں کے در پہ دکھائی دے گا تو ایسے ہی بھٹکتا ہوا نظر آئے گا. لیکن اگر قرآن کو اپنا وسیلہ قرار دے دے, اہل بیت کو اپنا وسیلہ قرار دے دے, تو اس کی زندگی کامیاب ہو جائے گی. یہ جو قرآن ہے, پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا, اس قرآن کو ہم نے شفا رکھی ہے, اس قرآن میں ہم نے رحمت رکھی ہے, اس قرآن میں ہم نے نعمت رکھی ہے. ہر خوش کو تر ہم نے اس قرآن میں رکھ رکھا ہے, لیکن بندوں کو کھول کے دیکھنے کی ضرورت ہے اور اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے. اور بہت بڑی چیز ہے کہ قرآن اس کتاب کا نام ہے کہ جس کو دیکھنا بھی عبادت ہے, جس کا پڑھنا بھی عبادت ہے, جس کا سننا بھی عبادت ہے. اور یہی صاحب کتاب کا معاملہ ہے کہ اگر اس کا ذکر کر لو تو عبادت, اس کا نام لے لو تو عبادت, اور اس کی باتیں کر لو تو وہ بھی عبادت ہو جایا کرتی ہے. صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد. جو وارث کتاب کا جو مرتبہ ہے وہی کتاب کا مرتبہ ہے. بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں اس کتاب کو کیسے پڑھنا ہے, کس طریقے سے اس کتاب سے ہمیں حاصل کرنا ہے, یہ ہمارے لیے ضروری ہے. تو موضوع گفتگو جو ہے وہ اخلاص ہے. کل کی جو گفتگو تھی اس کا تھوڑا سا خلاصہ, اس کے بعد نئے مطالب آپ کے سامنے. کہتے یہ ہیں کہ جناب ابراہیم کو نبی بنایا گیا, اور نبی کے بعد جناب ابراہیم کو امام, منصب امامت پر فائز کیا گیا. لیکن جناب ابراہیم کو بھی امام بنایا, ائمہ اطہار بھی امام ہیں, تو کیا دونوں برابر ہیں امام میں؟ آپ کہیں گے نہیں, دونوں برابر نہیں ہے. کہا کیسے آپ کہہ رہے ہیں دونوں برابر نہیں؟ کہا اس کے لیے آپ کو قرآن پڑھنا پڑے گا, قرآن کی اس آیت کی تلاوت کرنی پڑے گی جہاں پر کہا گیا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. پروردگار نے کیا کہا؟ اے ابراہیم, ہم آپ کو لوگوں کا امام بنا رہے ہیں. قید لگا دی یہاں پر. ابراہیم کس کے امام ہیں؟ کہا لوگوں کے امام ہیں. اب ائمہ اطہار علیہ السلام کی طرف چلتے ہیں اور ان کے بارے میں پتہ کرتے ہیں, تو پتہ یہ چلے گا کہ ائمہ اطہار علیہ السلام وہ ہیں اور ان کے امام ہیں کہ جس کے رب پروردگار ہے اس کے امام ائمہ اطہار علیہ السلام ہیں. اب اگر آدم کے رب پروردگار تو ائمہ اطہار علیہ السلام آدم کے امام ہیں. نوح کے رب پروردگار تو ائمہ اطہار علیہ السلام نوح کے امام ہیں. کائنات کے ذرے ذرے کے امام ائمہ اطہار علیہ السلام ہیں. اور ابراہیم کون ہے؟ ابراہیم وہ ہے جو لوگوں کے امام ہیں. تو دونوں میں فرق ہے. آگے اور کیا کہا تھا میں نے؟ 3 امتحان لیے گئے. پہلا امتحان مال کا, دوسرا امتحان اولاد کا, تیسرا امتحان جان کا. یہ تینوں امتحان میں اللہ کے یہ نبی جناب ابراہیم کامیاب بھی ہوئے, قربانی کو واپس بھی کیا گیا اور سند کامیابی حاصل بھی کر لی. لیکن جناب امام حسین علیہ السلام سے جب قربانی مانگی گئی تو آپ نے قربانی دی, وہ واپس نہیں ہوئی. سند قربانی, سند کامیابی آپ کو حاصل ہو گئی. اور اس کا پورا نتیجہ آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ وہ ایک مثال کے ذریعے سے کہ ایک مٹھائی اگر باپ بچے سے مانگے تو بچپنے میں وہ مٹھائی واپس کر دیتا ہے, لیکن جب جوانی میں کوئی چیز دیتا ہے باپ کو تو پھر باپ واپس نہیں کرتا. کیوں؟ کیونکہ بچپنے میں اگر کھا لے گا تو یہ بچپنے کی توہین ہوگی, یہ بچپنے کا مذاق ہوگا. لہذا بچپنے میں یہ ہے کہ مٹھائی کو واپس بھی کرو اور اس کو دعا بھی دو. لیکن جب جوانی میں پہنچے تو اس کا عالم یہ ہے کہ جو چیز اس کو دیا جائے وہ اس کو لے لے. اگر منع کرے گا تو یہ جوانی کی توہین ہوگی اس کی, اور اس سے چیز بھی لو اور اس کو دعا سے نواز دو. بس یہی معاملہ تھا ابدیت کا. جناب ابراہیم کے زمانے میں ابدیت بچپنے کے عالم میں تھی,
اور جناب امام حسین کے زمانے میں ابدیت جوانی کے عالم میں تھی، جب بچپنے کے عالم میں ابدیت تھی تو ابراہیم سے قربانی لی اور واپس کر کے دعا سے نواز دیا اور سند کامیابی دے دی۔ لیکن جب امام حسین کے زمانے میں جوانی کے عالم میں ابدیت پہنچی تو قربانی کو بھی لیا اور لینے کے بعد سند کامیابی آپ کو عطا کر دی۔ اب یہاں سے آپ دیکھیں اخلاص کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے۔ اخلاص کے لیے کل ہم نے آپ کے سامنے بتایا تھا کہ کچھ شرطیں بھی ہوا کرتی اخلاص کی، بغیر شرطوں کے اخلاص مکمل نہیں ہو سکتی۔ پہلی شرط کیا ہے؟ کہ پہلی شرط یہ ہے اخلاص کی کہ انسان کو چاہیے کہ عمل جو بھی کرے وہ قربتاً الی اللہ کرے، اللہ کے لیے عمل کرے، دنیا کو دکھانے کے لیے عمل نہ کرے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جب بھی کوئی انسان عمل کرے تو عمل کرنے کے بعد اس کو تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے سماج میں جب بھی کوئی انسان عمل کرتا ہے تو عمل کرنے کے بعد تکبر کر لیتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی نے مجلس کرائی تو اب تکبر کر رہا ہے، ہم نے مجلس کرائی تھی۔ معاملہ یہاں تک پڑ گیا کہ میں اتنی آ گئی کہ یہ میری مجلس وہ تمہاری مجلس، یہ میرا ذاکر وہ تمہارا ذاکر، یہ میرا ممبر وہ تمہارا ممبر، یہ میرا تبرک وہ تمہارا تبرک۔ یہاں تک کرتے کرتے ہم جب غیر خدا کی طرف رجوع کر گئے ہمیں پتہ ہی نہیں چل پایا۔ لہذا ہونا کیا چاہیے؟ ہونا یہ چاہیے کہ خلوص نیت کے ساتھ ہم عبادت الہی کو انجام دیں، اس پہ تکبر نہ پیدا ہونے پائے، غرور نہ پیدا ہونے پائے، گھمنڈ نہ پیدا ہونے پائے۔ اور اگر انسان کی عبادت میں گھمنڈ پیدا ہوتا ہے تو اس کی عبادتیں ضائع ہو جاتی ہے۔ آج کا زمانہ یہ ہے، بڑے معذرت کے ساتھ آج کا زمانہ یہ ہے کہ یہ جو سماج ہے، یہ جو عوام ہے، یہ سوچتی ہے اگر کوئی عبادت کرتی ہے تو ہم سے بڑا متقی کوئی نہیں، ہم سے بڑا پرہیزگار کوئی نہیں۔ سامنے والے کو شیطان سمجھتی ہے، سامنے والے کو گنہگار سمجھتی ہے، اپنے آپ کو سب سے بڑا متقی اور پرہیزگار سمجھتا ہے۔ عجیب معاملہ ہے یہاں پر، کب کون کس بنا پر جنت چلا جائے کسی کو معلوم نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے جو یہ متقی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے یہ جہنم میں چلا جائے، اور جس کو یہ گنہگار سمجھ رہا ہے وہ کب جنت پہ چلا جائے۔ تو لہذا کسی کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھیں۔ آج سماج ایک دوسرے کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے، ایک دوسرے کو گری نظر سے دیکھتا ہے۔ کہاں کیا کہا جاتا ہے؟ مومن مومن کا بھائی ہے، مومن کو مومن کا احترام کرنا چاہیے، مومن مومن کی عزت کرنا چاہیے۔ لیکن ہم جب تک کسی کی عزت کو نہیں اٹھا لیتے ہمیں سکون نہیں ملتا، ہم جب تک کسی کی توہین کر نہیں لیتے ہمیں سکون نہیں ملتا، ہم جب تک کسی کے احترام کو پامال نہیں کر لیتے ہمیں سکون نہیں ملتا۔ تو ہونا کیا چاہیے؟ مومن مومن کا احترام کرے، مومن مومن کی عزت کرے۔ بہت سارے افراد ایسے ہی ہیں، اگر ان سے یہ کہا جائے بھائی آپ عبادت کیوں نہیں کرتے، آپ عبادت کریے، تو وہ اپنی طرف نہیں دیکھتا، وہ فوراً چھوٹتے ہی کہتا ہے فلاں صاحب بھی تو نہیں کرتے، فلاں صاحب کو کرنا چاہیے۔ اور بات کس پہ آتی ہے؟ بات جو مسجد کے مین آدمی ہوتے ہیں اس کے اوپر آ جاتی ہے۔ اگر وہ اتفاق سے نماز پڑھنے نہ آئے تو آدمی یہ کہتا ہے وہ بھی تو نہیں آتے تو ہم کیوں آئے؟ بھائی وہ آپ کی قبر پہ لیٹیں گے یا آپ ان کی قبر میں جا کے لیٹیں گے؟ پہلے تو یہ فیصلہ کر لیں۔ جب آپ ان کی قبر میں لیٹیں گے وہ آپ کا جواب دیں گے یا آپ ان کا جواب دے دیں گے؟ کہا یہ نہ وہ ان کی قبر میں لیٹنے والے نہ یہ آپ کی قبر میں لیٹنے والے۔ جب یہ بات طے ہو گئی تو آپ کس بات کا جھگڑا کر رہے ہیں؟ وہ کیوں نہیں جاتے، وہ کیوں نہیں جاتے، وہ کیوں نہیں جاتے؟ انسان اگر اپنے آپ کو سدھار لے تو خود بخود سماج سدھرتا ہوا نظر آ جائے گا۔ لیکن ہم ایک دوسرے پر چھینٹے اچھالتے ہیں، ہم ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں فلاں صاحب ایسے ہیں، فلاں صاحب ایسے، فلاں صاحب ایسے ہیں، ایک دوسرے کو کہتے چلے جاتے، اپنے آپ کو سب سے متقی، دنیا میں سب سے بڑا پرہیزگار، دنیا میں سب سے بڑا عبادت گزار۔ اور معاملہ یہاں تک پڑ جاتا ہے قبلہ کہ ہم خود طے کر لیتے ہیں کہ جنت ہم تو جانے ہی والے ہیں، ہم بالکل جنت ہماری پکی ہے، ہم تو جنت میں چلے جائیں گے۔ بھائی آپ کو کس نے حق دیا کہ آپ طے کر لیں کہ آپ جنت میں چلے جائیں گے؟ امام سے جب کسی نے پوچھا امام عبادت کرنے کے بعد کیا کرنا چاہیے تو امام فرماتے ہیں، ہمارے آپ کے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام،
آپ فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی انسان عبادت کرے تو اس کو چاہیے اپنی عبادت کرنے کے بعد وہ ڈرتا رہے. کیوں؟ کہیں وہ اپنے گھمنڈ کی وجہ سے عبادت پر جو گھمنڈ کر رہا ہے اس کی وجہ سے اپنی عبادت کو وہ ضائع نہ کر دے. اور حقیقت یہ ہے بہت سارے لوگ مسجد میں آتے ہیں, بہت سارے لوگ عبادت گاہوں میں جاتے ہیں, اللہ جانے ان کی عبادت ان کے گھر تک پہنچ پاتی بھی ہے کہ نہیں پہنچ پاتی. جب انسان کی عبادت اس کے گھر تک نہیں پہنچ پاتی تو انسان کی عبادت اللہ تک کیسے پہنچ پائے گی؟ پہلے اپنے گھر تک تو پہنچا لو. ادھر نماز پڑھی ادھر مسجد سے باہر نکلے فلانے صاحب ایسے ہیں, ادھر نماز پڑھی ادھر نکلے فلانے صاحب نے یہ کر دیا, ان کے پاس جو پیسہ آ رہا ہے ہم جانتے ہیں کیسا پیسہ ہے, وہ کیسے کروڑ پتی بن گئے, وہ کیسے ارب پتی بن گئے. قبلہ آپ اپنی طرف نظر کریے, اگر خود اپنے آپ کو دیکھ لیں گے تو اگر خود سدھر گئے تو دوسرے بھی سدھرتے ہوئے نظر آئیں گے, لیکن اگر اپنے آپ کو ہی نہ سدھر پائے. اچھا بڑا معاملہ تو یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی جو باہر سے آتا ہے نماز پڑھنے کے لیے یا کسی عبادت گاہ میں, وہ دوسروں کو تو سدھارنے کی بڑی کوشش کرتا ہے, اپنی نہ اولاد کو سدھار پاتا ہے نہ اپنی بیوی کو سدھار پاتا ہے. پہلے اپنے گھر کو تو سدھارے, پہلے اپنے وجود کو تو سدھارے. نہ اپنے وجود کو سدھار پا رہا, نہ اپنے گھر کو سدھار پا رہا, نہ اپنی اولاد کو سدھار پا رہا. اور پھر کیا کہ بچہ ہماری سنتا نہیں ہے, بچہ ہماری بات نہیں مانتا. بچہ وہی کرے گا جو باپ کو کرتا ہوا دیکھتا ہوا آیا. اگر باپ نے اچھے کرم کیے ہیں تو بیٹا بھی اچھے کرم کرے گا, اگر باپ نے برے کرم کیے ہیں تو کہیں نہ کہیں تو اس کو آپ کو خامیازہ بھگتنا پڑے گا. تو لہذا انسان سوچے, انسان سماج کو دکھا کے عبادت نہ کرے, انسان عبادت اس نیت سے کرے کہ پروردگار ہماری عبادت کو دیکھ رہا ہے. ہمارا سب سے بڑا معاملہ تو یہی ہو گیا, ہم عبادت کرتے تو دنیا کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں. عبادت اگر انسان اپنی کامیاب کرنا چاہتا ہے تو سب سے اہم یہ ہے کہ اس کی نیت بدلنی چاہیے. یہ عبادت کس کے لیے کر رہا ہے؟ اپنے لیے کر رہا ہے, دوسروں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے, یا اللہ کے لیے کر رہا ہے؟ جب آدمی یہ طے کر لے گا کہ عبادت ہماری اللہ کے لیے ہو رہی ہے تو پھر خلوص کی ضرورت نہیں ہوگی, بلکہ خود بخود اس میں خلوص بھی آ جائے گا, اس میں عمل بھی صالح ہو جائے گا, اس میں نیکیاں بھی آ جائیں گی, اس میں تمام اچھائیاں خود بخود پیدا ہونے لگے گی. لیکن جب عبادت دوسروں کے لیے ہوگی تو ریاکاری اسی میں ہوگی, مکاری اسی میں ہوگی, دھوکہ دھڑی اسی میں ہوگی. دنیا والے ہمیں کہہ دے کہ ہم بڑے متقی ہیں, دنیا والے ہمیں کہتے ہیں ہم بہت پرہیزگار ہیں, پھر ہوگا یہ کہ اگر خدا نہ خواستہ کتا بھی کہیں آ کے بغل میں بیٹھ جائے تو پبلک یہ سمجھے کہ کوئی آیا ہے, چلو اچھی سے اچھی نماز پڑھ ڈالے. جب مڑ کے دیکھے گا ارے ہم تو سمجھ رہے تھے کسی آدمی کے لیے نماز پڑھ رہے تھے, ہماری ساری نماز ایک کتے کی نظر ہو گئی, تو آدمی یہ ہو جائے گا. تو لہذا اپنے آپ کو پہچانے, اپنی منزلت کو جانے, اپنی حیثیت کو پہچانے. ہم کسی پر چھیٹا کشی نہ کریں, ہم کسی پر بہتان نہ باندھیں, ہم کسی پر الزام نہ لگائیں. وہ نہیں کرتے تو ہم نہیں کریں گے, وہ نہیں جاتے تو ہم نہیں جائیں گے. ہم کم سے کم اپنی ذمہ داری کو تو پورا کر سکتے ہیں, ہم کم سے کم اپنی بات کو تو پورا کر سکتے ہیں. کیا صرف یہ ہے کہ سب لوگ آئیں گے تبھی یہ کام ہوگا؟ نہیں, ہم اپنا پہنچ کے اپنی ذمہ داری کو پورا کریں. آپ دیکھیں کہ آج کتنا ایک تو یہ چیز ہو گئی کہ انسان کو عبادت میں گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے, گھمنڈ عبادت کو ضائع کر دیتا ہے. ایک کیا چیز ہے کہ اگر تم اخلاص چاہتے ہو اپنی عبادت میں تو عبادت گہرائی کے ساتھ کرو. یہ نہیں کہ جیسے ہی موسم آیا اس موسم کے حساب سے ہم عبادت کرنے لگے. مثال کے طور پر ماہ محرم آیا تو اب ہمارے کالے کپڑے آ گئے, ماہ محرم آیا تو اب ہم نے اپنے موبائل کا اسٹیٹس بدلنا شروع کر دیا, ماہ محرم آیا تو اب ریل بدلنا ہم نے شروع کر دی. اب تک جو ہمارے موبائل پر گانوں کی میوزک کی ریل لگا کرتی تھی, ماہ محرم آتے ہی وہ نوحوں کی ریلوں میں, نوحوں کی اسٹیٹس میں تبدیل ہو گئی. کیا ماہ محرم میں آنے ہی پر میوزک ہٹانا چاہیے؟ کیا ماہ محرم آئے تبھی ہے نا انسان کو بدلنا چاہیے؟ نہیں,
بلکہ انسان کپڑوں سے اپنے چہرے کو تو اچھا کر سکتا ہے، لیکن کردار کو بدلنے کے لیے اس کو روح کا پاک کرنا ضروری ہے۔ اگر انسان چہرے کو خوبصورت کرنا چاہتا ہے تو مصنوعی چیزیں لگائے، بہترین سے بہترین بنائے، اپنے آپ کو بنا دے گا، لیکن یہ جو کردار ہے اس کو سنوارنا ہے، وہ کیسے سنوارو گے؟ اسی لیے ماہ محرم سے پہلے قربانی کا مہینہ آتا ہے، ذی الحجہ کا مہینہ۔ یہ قربانی بھی بڑی آسان چیز نہیں ہے، بلکہ قربانی کرنے کے لیے بڑی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، مال کی ضرورت پڑتی ہے، دل کے ہلکے ہونے کی ضرورت پڑتی ہے۔ ارے اتنا پیسہ قربانی میں چلا جائے گا، ہم قربانی نہیں کرتے، اس کے لیے پھر ارے سب تو کر رہے ہیں، ہمیں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بات جب یہاں پر آتی ہے تو سب کرنے لگتے ہیں، بات جب اپنے پہ آتی ہے تو وہ کیوں نہیں کرتے تو ہم کیوں کریں؟ معاملہ دونوں طرف سے ہے۔ جب سب کرتے ہیں وہاں پر یہ دیکھا جاتا ہے، تو جب وہاں پر سب کر رہے ہیں تو آپ یہاں پہ کیوں نہیں کر رہے؟ کہ نہیں وہ اس میں مال خرچہ ہوگا۔ کہ یہ مال خرچہ نہیں ہو رہا ہے، بلکہ انسان کی قربانی ہے۔ قربانی کر کے انسان بتاتا ہے کہ اگر اہل بیت سے قریب ہونا ہے، اللہ سے قریب ہونا ہے، تو پہلے آپ کو قربانی دینی پڑے گی۔ یہ ذی الحجہ کا مہینہ انسان کو قربانی سکھاتا ہے۔ اب اگر ماہ محرم میں تمہیں ایام عزا میں اہل بیت سے قریب ہونا ہے تو اپنی تمام ان خرافات کی قربانی دینا پڑے گا جو تمہارے اندر رچی بسی ہے۔ حسد ہے تو اس کی قربانی دو، کینہ ہے تو اس کی قربانی دو، بغض ہے تو اس کی قربانی دو، نفرت ہے تو اس کی قربانی دو، مکاری ہے تو اس کی قربانی دو۔ جیسے جیسے قربانی دیتے چلے جاؤ گے اہل بیت سے ویسے ویسے ہوتے قریب چلے جاؤ گے۔ لیکن اگر قربانی نہ دے پائے تو 2 مہینہ 8 دن آیا کب ختم ہو گیا پتہ ہی نہیں چل پائے گا۔ اور آج کل تو آپ دیکھیں کتنے لوگ زیارت پر جاتے ہیں۔ میں نے ایک صاحب سے بات کری، بھائی آپ زیارت پر نہیں گئے؟ کیسی بات کریں مولانا صاحب، 7ویں مرتبہ جا رہا ہوں زیارت پر، آج تک مجھ سے مس نہیں ہوا ہے، 7ویں مرتبہ جا رہا ہوں۔ اچھا کیا آپ کی ماں کا کیا حال ہے؟ پوچھ لیا ہم نے، کیا بتائیں وہ بڑی بیمار رہتی ہیں۔ ہم نے کہا کرتا کون ہے ان کا؟ کہ ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں مل پاتا، ہم کیا کریں گے ان کا؟ کہ بیوی؟ کہ بیوی اب بیچاری وہ صبح سے شام تک لگی رہتی ہے، اب وہ کیا کرے گی؟ محرم میں 40 کے موقع پر اس بندے خدا کو 7 بار جا چکا ہے، ماں گھر میں بیمار پڑی ہے، اس کے بعد کہہ رہا ہمارا 40 چھوٹتا نہیں ہے، ہم ہر بار کربلا جاتے ہیں۔ ماں کو کوئی ناراض کر کے اگر کربلا چلا جائے تو امام بھی اس کی زیارت کو قبول کرنے والے نہیں ہیں۔ آج کل بہت سارے گھر ایسے ہیں بیچارے پریشان ہیں، مفلسی کا عالم میں محتاج پڑے ہوئے ہیں، بیٹا اپنی انانیت میں اپنے باپ اور ماں کو بھلا کر بیٹھا ہوا ہے، روز محشر اس کو جواب دینا پڑے گا، گریبان پکڑ لیا جائے گا۔ آپ جانتے ہیں ماں کے نطفے کا بھی انسان اس کا حق ادا کرنا چاہے تو حق ادا نہیں کر سکتا۔ آدمی اگر سوچے کہ ہم اپنی ماں کا حق ادا کرتے کبھی نہیں کر پائے گا، اپنے باپ کا حق ادا کرتے کبھی نہیں کر پائے گا۔ پھر آدمی جب بڑا ہو جاتا ہے، لڑکا جوان ہو جاتا ہے تو کہتا کیا ہے ہمارے باپ نے ہمارے ساتھ کیا کیا؟ ارے سب چھوڑیے، اگر نام ہٹا دے تو کہیں سلام کرنے کے قابل نہ بچے گا۔ اگر نام ہٹا لے باپ اپنا تو کہیں سلام کرنے کے قابل نہیں بچے گا۔ یہ ہے آپ کے باپ نے کیا ہے۔ پھر کہتے ہیں ہماری ماں نے کیا کیا؟ وہ تو ان کو زیادہ مانتی ہے، وہ تو ان کے ساتھ ایسا کرتی ہے۔ ہمیں شریعت نے یہ حکم نہیں دیا کہ وہ ان سے ہمیں اپنی ذمہ داری کا کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہاں تک کہا کہ کافر بھی تمہارے ماں باپ ہیں تو ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ کربلا ہمیں یہی سکھاتی ہے۔ 40 پہ 40 ہم جا رہے ہیں، ماں بیمار پڑی ہے، دوائی کے لیے پیسے نہیں ہے، آدمی یہ سوچ رہا ہے اگر نہیں گئے تو ہمارا اسٹیٹس بیکار ہو جائے گا، پبلک کیا کہے گی، ارے یہ تو ہر سال کربلا جاتے تھے، اب کی نہیں ہو پایا اس لیے کربلا نہیں گئے۔ ماں بیچاری دوائی کے لیے تڑپ رہی ہے، باپ دوائی کے لیے تڑپ رہا ہے، یہ بیچارے کربلا جا رہے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کربلا میں کیا ہوتا ہے، آپ جب جاتے ہیں زیارت امام حسین علیہ السلام، ویڈیو تو آج کل آتی ہے، ریل آتی ہے، آپ دیکھتے رہتے ہیں، جیسے ہی وہاں پر قدم رکھتے ہیں دنیا کی تمام اشیاء وہاں پر موجود رہتی ہے، تمام لوگ وہاں پر کھڑے رہتے ہیں، کس لیے؟ خدمت کرنے کے لیے۔ کس لیے؟ آپ کے پیر دبانے کے لیے۔ کس لیے؟ آپ کی مالش کرنے کے لیے۔ کس لیے؟ آپ پر کوئی پریشانی نہ آ پائے اس لیے۔ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کی کوئی رشتہ داری ہے؟
آپ کی کوئی عزیزداری ہے؟ کہا نہیں، نہ زبان ہماری نہ ملک ہمارا، ہم ان کے لیے بیگانے، زبان بھی بیگانی، لیکن یہ کیوں کر رہے ہیں؟ کہ جب امام حسین علیہ السلام سے کوئی نزدیک ہوتا ہے تو وہ بندوں کا زیادہ خیال رکھتا ہے، اور جب بندوں کا زیادہ خیال رکھتا ہے تو حسین اس کو اپنے قریب کرتے ہیں۔ جب بندوں کا زیادہ خیال کرتا ہے تو حسین اس کو اپنے قریب کرتے ہیں۔ وہاں پر جا کر دیکھیے کتنے لوگ نہ لگے ہوئے ہیں، کتنے کر رہے ہیں، کہ کیا عزیزداری ہے، کیا رشتہ داری ہے، یہ کیوں کر رہے ہیں؟ کہ امام حسین علیہ السلام نے بتایا بندوں کا خیال رکھو، اور جب بندوں کا خیال رکھنے کے لیے اتنا کہا ہے تو ماں باپ کے خیال رکھنے کے لیے کتنا کہا ہوگا، بھائی بہن کے خیال رکھنے کے لیے کتنا کہا ہوگا۔ ایک چھوٹی سی بات پہ ہم ناراض ہو جاتے ہیں، بولتے نہیں ہیں، پوری زندگی نکل جاتی ہے۔ عزیزان محترم، یہ چھوٹی سے 60 سال کی زندگی ہے، اور اب تو موت کا کوئی بھروسہ ہی نہیں ہے، کب آ جائے۔ اس 60 سال میں، اس کم وقت میں ہمیں کیا بھروسہ؟ کم سے کم ہمیں جب یہ طے ہے اس کی بارگاہ میں جانا ہے تو جو چیزیں وہاں کام آنے والی ہے اس کا انتظام تو کرنا پڑے گا، اس کے لیے کچھ تو کرنا پڑے گا، کچھ تو لے جانا پڑے گا، ورنہ یہی ہوگا یہ جو دوست ہیں، یہ جو احباب ہیں، یہ آپ کے قبروں کے اوپر سے گزر کے نکل جائیں گے، آپ ہائے اور چیخ پکار میں مچاتے رہیں گے، آپ کو سننے والے بھی نہیں ہیں۔ لہذا اپنے عمل کو خود تیار کر لے، اپنے آپ کو خود تیار کر لے، اور جب تیار کریں گے تب خدا کے نزدیک ہوں گے۔ تو خلوص انسان کے لیے بہت ضروری ہے، اگر خلوص نہیں ہوگا تو انسان کی عبادت بیکار ہو جائے گی۔ انسان دکھاوے کے لیے عمل نہ کرے، بلکہ انسان اس لیے عمل کرے کہ ہمارا پروردگار ہم کو دیکھ رہا ہے، ہمارا معبود ہم کو دیکھ رہا ہے، ہمارا اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے، ہر ایک چیز پر نظر ہے۔ آپ دیکھیں کہیں اگر CCTV کیمرہ لگا ہوا ہے تو آپ کتنے دبے پاؤں چلتے ہیں، کوئی چیز آپ کی ریکارڈ نہ ہونے پائے۔ روڈ پہ جاتے ہیں، اگر پتہ چل جائے، دیکھ لیتے ہیں کہ یہ CCTV کیمرہ لگا ہے، تو اگر اسپیڈ میں گاڑی ہے تو اپنی گاڑی کو دھیری کر لیتے ہیں، کیوں؟ اگر تیز چلائیں گے تو چالان ہو جائے گا۔ ان کیمروں پہ تو انسان کو بھروسہ ہوتا ہے، اللہ جو آپ کو ہمہ وقت دیکھ رہا ہے اس کا بھروسہ نہیں ہے۔ آپ کون سے عمل کر رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، آپ کے دل میں کیا ہے، آپ کس کے لیے کیا سوچ رہے ہیں، ساری چیزیں اللہ کو معلوم ہے، اللہ سے کیا چھپا ہوا ہے۔ لہٰذا اگر فرش عزا پر آئے ہیں، امام حسین علیہ السلام کی مجلس کر رہے ہیں، کینہ چھوڑیے، بغض چھوڑیے، نفرت چھوڑیے، حسد چھوڑیے۔ اگر آج آپ نے چھوڑ دیا تب آپ کو صحیح معنوں میں پتہ چلے گا کہ ہم نے مجلس کر کے حاصل کیا کیا ہے۔ اگر یہی سب کرتے رہے، وہی کینہ پڑتا رہا، وہی منافقت بڑھتی رہی، وہی دبدبا اپنا بناتے رہے، وہی اپنی شہرت اور اقتدار کے چرچے گاتے رہے، تو یاد رکھیے اس سے پبلک تو خوش ہو سکتی ہے، وقت کا امام اس سے راضی نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ رضوان محترم، بہت ضروری ہے ہمارے لیے ہم کچھ کریں، ہم اپنے بچوں کو سکھائیں۔ ہماری زندگی تو نکل گئی ہے، ہم نے اپنے بچوں کے لیے کیا کیا ہے؟ آج یہ پرآشوب زمانے میں، پرآشوب ماحول میں ہم کیا کر پا رہے ہیں اپنے بچوں کے لیے؟ ورنہ آنے والا وقت یہ ہوگا کہ بچے ایک روٹی دینے کے لیے ہمیں محتاج کر دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اپنے ماں کے ساتھ نہیں کیا، اپنے باپ کے ساتھ نہیں کیا، اور اب تو کسی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ تھوڑی سی چوٹ لگتی ہے آدمی پیر سے بیکار، تھوڑی سی چوٹ لگی آدمی ہاتھ سے بیکار، کب کس کا دماغ، کب کس کا دل کے دوران دل کی دھڑکن انسان کی رک جائے، کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ پروردگار کا لطف و کرم کرنا چاہیے، اس کے احسان ماننا چاہیے کہ وہ ماں، وہ باپ جو گھر پہ بیٹھا ہوا ہے اس کی کہیں نہ کہیں ہمارے حق میں دعائیں رہتی ہے، جس کی وجہ سے ہم سلامت ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ آج دنیا پریشان ہے، کبھی اس کے پاس بھاگتی ہے، کبھی اس کے پاس بھاگتی ہے۔ مولوی صاحب ہم پریشان ہو گئے، کچھ لکھ دیجئے، کچھ کر دیجئے، کام نہیں چل رہا ہے، مولوی صاحب یہ نہیں ہو رہا ہے، مولوی صاحب ترقی نہیں ہو رہی ہے، مولوی صاحب کام رک چکا ہے، کچھ کریے۔ کیا ہوا؟ وہ لکھ دیجئے کچھ تاکہ ہمیں کچھ فائدہ ہو جائے۔ رسول فرماتے ہیں اگر کبھی تم مشکلات میں آ جاؤ تو اگر تمہارے گھر میں تمہاری ماں بیٹھی ہو تو اس سے جا کر اپنے حق میں دعا کروا لو، تو تمہاری دعا مستجاب ہو جائے گی، تمہاری پریشانی دور ہو جائے گی۔ لیکن ہم دوسروں کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، ہم انانیت میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہم غرور اور تکبر کا شکار ہو چکے ہیں،
امام کبھی آپ کو نہ غرور سکھانا چاہتے ہیں نہ تکبر میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ امام تو چاہتے ہیں کہ یہ بندہ جب آیا ہے تو انکساریت میں آئے، اور جتنا اس در پہ جھکتا چلا جاتا ہے اتنا ہی اہل بیت اس کو بلند کرتے چلے جاتے ہیں، اور جب بلند کرتے ہیں تو کوئی سلمان بنتا ہے، کوئی منظر بنتا ہے، کوئی مقداد بنتا ہے، کوئی ابو ذر بنتا ہے۔ یہاں پر آنے والا جب بلند ہوتا ہے تو حر علیہ السلام بن جاتا ہے۔ کوئی آئے تو در سیدہ پر، کوئی آئے تو در اہل بیت پر، کوئی سوچے تو یہ در کیا ہے، یہ کیا سکھا رہا ہے۔ اگر ہم نفرتوں کے ساتھ آئے اور نفرتوں کے ساتھ واپس چلے جائیں تو ایسی مجلس کس کام کی ہے؟ مجلس کا مطلب یہ اپنے اندر بدلاؤ، کربلا کا مطلب یہ اپنے اندر چینجنگ۔ کربلا رشتوں کو پہچنواتی ہے، باپ بیٹے کے رشتے کو کربلا بتاتی ہے، ماں بیٹے کے رشتے کو کربلا بتاتی ہے، بھائی بہن کے رشتے کو کربلا بتاتی ہے، اور کس طرح سے ایک غلام اور آقا کے رشتے کو کربلا بتاتی ہے۔ امام کی اطاعت کرتے چلے جاؤ گے، امام تم کو بلند کرتے چلے آئیں۔ کتنے لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں، ان کا نام مٹ چکا ہے، لیکن جنہوں نے اطاعت امام کی ہے، کل بھی ان کا نام تھا، آج بھی ان کا نام ہے، اور قیامت تک ان کا نام رہے گا، اور جب تک خدا ہے تب تک ان کا نام باقی رہے گا۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے فنا کر دیا ہے، اور جو اللہ کے لیے فنا کرتا ہے، ہمارے پاس اہل بیت ہے، ہمارے پاس کتابیں ہیں، ہمارے پاس قرآن ہے، ہمارے پاس انبیاء ہے، سب کچھ ہونے کے بعد ہم ہی سب سے زیادہ گمراہ نکل رہے ہیں، ہم ہی سب سے زیادہ گمراہی کے دلدل میں پھنستے چلے جا رہے ہیں۔ ہم ہی کو سمجھ میں نہیں آتا کون سے کام کرنا چاہیے، کون سے کام نہیں کرنا چاہیے۔ لہذا انسان سوچے کہ ہمارے لیے کون سی چیز بہتر ہے۔ یہ مجلسیں کر رہے ہیں، ہزاروں سے زیادہ مجلسیں ہوتی ہے، 1 محرم سے شروع ہوتی ہے، 8 ربیع الاول تک مجلسیں ہوتی رہتی ہے، لیکن ہم کیا سیکھتے ہیں؟ 9 ربیع الاول آتا ہے اور 9 کی بات تو الگ، مجلس سے باہر نکلے پھر وہی خرافات، مجلس سے باہر نکلے پھر وہی باتیں، مجلس سے باہر نکلے پھر وہی ان کے اوپر انگلی، ان کے اوپر انگلی، ان کے اوپر الزام، ان کے اوپر الزام، یہی کرتے ہوئے نظر آتے۔ اہل بیت اس چیز کو پسند نہیں کرتے۔ ایک سلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ آسان کو ہمیں سوچنا چاہیے۔ تو اللہ نے خلوص رکھا ہے، اور جتنا خلوص سے آپ عبادت کریں گے پروردگار آپ کی عبادت کو قبول کرے گا۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج کل کچھ افراد ایسے ہیں کہ جو عبادتوں کو دوسرے معنی میں لینے لگے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں عبادت صرف نام ہے اللہ اللہ کرنے کا، صرف اللہ اللہ کرتے چلے جاؤ عبادت ہوتی چلی جائے گی۔ دیکھیں عبادت اور ہے اور تبلیغ عبادت اور ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو تبلیغ عبادت کے چکر میں لگے ہوئے ہیں۔ صرف تبلیغ عبادت کیا ہے؟ صرف اللہ کا نام لو، اللہ کا نام لو، اللہ کا نام لو۔ یہ علم کیا ہے؟ یہ زری کیا ہے؟ یہ ماتم کیا ہے؟ یہ مجلس کیا ہے؟ یہ کہاں سے لے کر آ گئے؟ صرف اللہ اللہ کرنا چاہیے۔ تو میں ان کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو تم تبلیغ دعوت دے رہے ہو، جو تبلیغ عبادت کر رہے ہو، اگر صرف اللہ اللہ ہے تو چلو قرآن سے پڑھ کر دیکھتے ہیں۔ قرآن اگر کہے گا کہ صرف اللہ اللہ کرنا چاہیے تو ہم بھی صرف اللہ اللہ کریں گے، لیکن اگر قرآن یہ کہتا نہیں اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے، اس کا بھی نام لینا چاہیے تو ہم وہ بھی کریں گے۔ آئیے پڑھ کر پوچھتے قرآن سے، قرآن بتاؤ کہ اللہ صرف ہے یا اللہ کے ساتھ کوئی اور ہے؟ تو آواز قرآن آئے گی، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ۔ اللہ کہہ رہا ہے میری اطاعت کرو، میرے رسول کی اطاعت کرو، اور اس کی اطاعت کرو جو اولی الامر منکم ہے۔ پھر قرآن سے بڑھ کر پوچھتے قرآن اب بتا کوئی اور دلیل ہے؟ تو قرآن آگے بڑھ کر کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ آپ تو کہہ رہے تھے صرف اللہ کے ساتھ رہو، یہاں پر اللہ کہہ رہا ہے رسول کے ساتھ بھی رہو، اولی الامر منکم کے ساتھ بھی رہو، سچوں کے ساتھ بھی رہو۔ یعنی اللہ بتانا چاہتا ہے صرف مجھے ماننا کافی نہیں ہے بلکہ میرے ساتھ اہل بیت کو بھی ماننا ضروری ہے۔ ایک سلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ صرف مجھے ماننا کافی نہیں بلکہ اہل بیت کو بھی ماننا ضروری ہے۔ لیکن ایک ٹولی نکلتی ہے، ایک گروہ نکلتا ہے اور وہ کہتا ہے یا آپ اللہ اللہ صرف کیا کریے، یہ علم کیا ہے، یہ پٹکا کیا ہے، یہ مجلس کیا ہے، یہ ممبر کیا ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آتا۔ بھائی یہ کہاں سے شروع ہوا اللہ والی تبلیغ؟
اس کا تو پتہ کرنا پڑے گا کہ اللہ والی تبلیغ شروع کہاں سے ہوئی. آئیے پتہ کرتے ہیں. اور آپ دیکھتے ہیں, پلٹتے ہیں تو دیکھا پورے زمین میں کہیں نہیں ملا کہ جہاں پر یہ دکھایا جائے کہ صرف اللہ والی تبلیغ ہو, صرف اللہ والی تبلیغ ہو. جب آسمان پر نظر کیا تو پتہ چلا کہ جب حضرت اللہ نے آدم کو بنایا اور آدم کو بنانے کے بعد یہ کہا کہ میں جب اس میں اپنی روح داخل کر دوں تو تم سب کے سب سجدے میں گر جانا. سب سجدے میں گرے, لیکن ایک شیطان کھڑا ہوا, صرف اللہ, صرف اللہ. اب پتہ چلا جو تبلیغ عبادت کی دعوت دیتے ہیں وہ قرآن کے ساتھی نہیں ہے بلکہ شیطان کے ساتھی ہیں. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. وہ قرآن کے ساتھی نہیں ہیں, ان کو یہ نہ سمجھے قرآن کے ساتھی ہیں بلکہ وہ شیطان کے ساتھی ہیں. کیوں؟ کیونکہ عبادت وہاں پر دیکھ کیا ہے, صرف اللہ ہے ان کے لیے, صرف اللہ ہے ان کے لیے. اہل بیت کچھ نہیں ہے, اہل بیت کچھ نہیں ہے. آئیے رسول سے پوچھتے ہیں اہل بیت کا کیا مقام ہے اور کیا مرتبہ ہے. ایک شخص مولا کائنات کے پاس آتا ہے, رسول بیان کرتے ہیں مولا کائنات کے پاس ایک شخص آتا ہے. آنے کے بعد کہتا ہے یا علی, یہ جو قرآن کریم میں یہ آیت لکھی ہے لا رتبین ولا یابسین الا فی کتاب مبین, قرآن میں ہر خوشبو موجود ہے, لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نماز جو 3 رکعت مغرب کی ہے اس کا پتہ نہیں چل پاتا, نماز جو 4 رکعت عشاء کی ہے اس کا معلوم نہیں ہو پاتا, یہ جو 2 رکعت صبح کی نماز رکھی گئی ہے اس 2 رکعت کا پتہ نہیں چل پاتا, یہ جو عصر کی 4 رکعت نماز رکھی گئی اس کا پتہ نہیں چل پاتا. اور آگے بڑھیے, روزے کے احکام کے بارے میں پتہ نہیں چل پاتا, حج کے احکام میں جو طواف بتائے گئے 7 مرتبہ کرنا یہ پتہ نہیں چل پاتا, صحیح میں آپ کو دوڑنا یہ پتہ نہیں چل پاتا. یا علی یہ کیسے پتہ چلے, کیسے نکالے؟ مولا کائنات نے جیسے ہی سنا مسکرائے, اور مسکرانے کے بعد اب امام کائنات اسی اعتبار سے جواب دے رہے ہیں جیسا وہ سامنے والا ہے. وہ کیا کر رہا تھا؟ وہ کھجوریں کھا رہا تھا, اور کھجوریں جب کھا رہا تھا امام سے سوال کر رہا تھا. امام نے کہا تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا مولا کھجور ہے. کہا یہ کھجور نہیں ہے بلکہ اس میں شاخ ہے, اس میں درخت ہے, اس میں کوپل ہے, اس میں جڑ ہے. کہا مولا کیسی بات کر, میں تو روز کھاتا ہوں, یہ شاخ نہیں ہے کھجور ہے. کہا تم نے سمجھا نہیں, لاؤ مجھے تو. اب جب مولا کائنات کو دیا, مولا نے ایک گڈھا کیا, گڈھا کرنے وقت کے بعد زمین پر اس کھجور کو اس زمین کے حوالے کر دیا. اب جب حوالے کرنا تھا, جملہ بدل کر کہوں زمین کے نہیں بلکہ تراب کے حوالے اس کھجور کو مولا نے کر دیا. اب جب تراب کے حوالے کرنا تھا یہی کھجور پر مولا کائنات نے نظر رحمت کی. نظر رحمت کا کرنا تھا اسی کھجور سے جڑ, جڑ سے کوپل, کوپل سے درخت, درخت سے شاخ, شاخ سے پتے, پتے سے کلی, اور کلی سے وہی کھجور پھر سے نکل آیا. مولا فرماتے ہیں اب بتاؤ یہ کیا ہے؟ کہا مولا یہ تو کھجور ہے. کہا یہی تو معاملہ ہے, جب تک کھجور کو تراب کے حوالے نہیں کرو گے کھجور اپنی اصلی کیفیت نہیں بتا سکتا. بس یہی معاملہ ہے, جب تک تم قرآن کو ابو تراب سے نہ سمجھو گے قرآن سمجھنے آنے والا نہیں. لہذا قرآن کو سمجھنا ہے تو ابو تراب سے سمجھو. ابو تراب بتائیں گے صبح کی نماز 2 رکعت ہے, مغرب کی نماز 3 رکعت ہے, عشاء کی نماز 4 رکعت ہے, یا ابو تراب بتائیں گے. اپنے آپ کو ابو تراب کے حوالے کرو. لیکن آدمی کیا ہے, نہیں ہم تو اللہ والی تبلیغ کریں گے, ہم تو اللہ والی تبلیغ کریں گے. اچھا کبھی کبھی یہ بھی اعتراض کرتے ہیں, میں ان پہ ایک اور اعتراض کرتا ہوں ان کے اوپر. آپ یہ جو کہتے ہیں کہ اللہ والی تبلیغ ہے تو صرف آپ اذان میں اشہد اللہ الہ الا اللہ کہا کریے. یہ آگے کیوں بڑھ جاتے ہیں محمد رسول اللہ, یہ کیوں بڑھ جاتے ہیں حی علی الصلاۃ, یہ کیوں بڑھ جاتے ہیں حی علی الفلاح؟ بلکہ آپ کو تو, اور یہ بھی نہیں بلکہ آپ کہیے حی علی الصلاۃ, دوڑو نماز کی طرف, بھائی اتنا کافی ہے. یہ اشہد اللہ الہ الا اللہ کیوں کہہ رہے؟ کیونکہ آپ اللہ والے ہیں تو یہیں تک محدود رکھیے. ایک صاحب آتے ہیں یا رسول اللہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا یہ آپ کا نام اذان میں کیوں ہے؟ 1,24,000 پیغمبر اور بھی تو ہیں آپ کے علاوہ, ان کا نام بھی ہونا چاہیے, جناب آدم کا نام ہونا چاہیے, جناب موسیٰ کا نام ہونا چاہیے, جناب عیسیٰ کا نام ہونا چاہیے, جناب زکریا کا نام ہونا چاہیے. لیکن ہم دیکھتے ہیں صرف آپ ہی کا نام اذان میں ہے. تو جناب رسول خدا فرماتے ہیں کہ معاملہ یہ ہے کہ جب پروردگار اپنی وحدانیت کا اقرار لے رہا تھا
تو اس وقت سب سے پہلے نبیوں کے درمیان، نبیوں کے ارواح کے درمیان جب پوچھا گیا تو سب سے پہلے میں نے کہا اور اقرار کیا. اللہ نے اسی اقرار کی وجہ سے، گواہ کی وجہ سے مجھے اس اذان میں مقام عطا کیا ہے جس میں میرا نام لیا جاتا ہے. لہذا یہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا جاتا ہے. اگر آپ واقعاً اللہ والے ہیں تو یہیں تک محدود ہونا چاہیے، لیکن آپ اس سے آگے بڑھتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ پروردگار عالم نے نظام بنایا ہے. صرف اگر اللہ تک پہنچنا چاہتے ہو، آپ ظاہری مثال لے لیجئے، اگر ایک کنویں سے کوئی انسان پانی نکالنا چاہے تو کیسے نکالے گا؟ کود کے نکال لے گا؟ بغیر کسی وسیلے کے نکال لے گا؟ کہ نہیں، اس کے لیے وسیلے کی ضرورت ہے. کہ وسیلے کی ضرورت کیا مطلب؟ کہ جب پانی نکالنا ہے تو رسی بھی چاہیے، پانی نکالنا ہے تو ڈول بھی چاہیے، اور جب رسی اور ڈول جب ڈالو گے تب پانی نکل کے آئے گا. کہ بس معاملہ یہی ہے، اللہ تک پہنچنا ہے تو کوئی وسیلہ ہونا چاہیے. اب اگر وسیلہ نہیں ہے تو اللہ تک نہیں پہنچ سکتے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. لہذا عزیزان محترم، ہمیں اہل بیت سے قریب ہونا ہے، اور اہل بیت سے قریب ہونے کے لیے ہمیں اپنے عمل پر نگاہ کرنی پڑے گی. ہمارے عمل سے کون سا ایسا عمل ہے جس سے ہمارا امام راضی ہوتا ہے؟ بہت سارے عمل ہمارے ایسے ہوتے ہیں جس سے ہمارا امام ہم سے رنجیدہ ہوتا ہے اور یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے یہ ہمارے چاہنے والے ہیں. خون کے آنسو ہوتا ہے جب ہمارے اعمال اس کے پاس پہنچتے ہیں. لہذا عزیزان محترم، اپنے عمل کو بہتر بنانے کی کوشش کریں. اللہ کی بارگاہ میں پلٹ کر جانا ہے. آج کسی کو کچھ نہیں پتا ہم کب اس کی بارگاہ میں چلے جائیں. لہذا جب اس کی بارگاہ میں جائیں تو ایسے بن کے جائیں کہ وہاں جا کر فرشتے بھی کہیں یہ امام کا چاہنے والا آ گیا ہے، یہ امام کا ماننے والا آ گیا. بس ارباب اعضاء، امام نے کیسی قربانی دی، کس طرح سے قربانی دی امام نے. امام ہر طرح سے قربانی دینے کے بعد کربلا میں بہت مطمئن تھے، لیکن جب سب کی قربانی دے چکے تو ایک مرتبہ امام یکو تنہا رہ گئے. اب صرف سید سجاد بچے ہیں اور بچوں میں جناب علی اصغر کا نام آتا ہے جن کا نام محضر شہادت میں ہے. مقتل کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ امام میدان کربلا میں آتے ہیں اور آنے کے بعد فوج اشقیاء سے خطاب کر کے کہتے ہیں ہر ناصری محسوس ناصری محسوس ہے کوئی جو میری نصرت کرے، ہے کوئی جو میری مدد کرے. تاریخ کہتی ہے جیسے ہی یہ کہنا تھا خیمے میں جو گہوارے کے جناب علی اصغر تھے انہوں نے اپنے کو جھولے سے گرا دیا، اور جب جھولے سے گرا دیا تو گرانے کے بعد خیمے میں کوہرام برپا ہو گیا. جناب زینب خیمے میں کوہرام برپا ہے، خیمے کے کوہرام امام کے کانوں تک پہنچا تو امام پلٹ کر آتے ہیں. آنے کے بعد کہتے ہیں بہن زینب میری زندگی میں رونے کا کیا سوال ہے؟ کہ بھیا آپ کی آواز استغاثہ میں اتنا درد تھا کہ اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرا دیا. ہاں ایک مرتبہ امام کہتے لاؤ میرے بچے کو میرے حوالے کرو، میں اس کو پانی پلا کر لاتا ہوں. سنیے گا جو صاحب اولاد تشریف فرما ہو یہاں پر جس کا 6 ماہ کا بچہ ہو وہ دیکھ محسوس کرے اس بات کو. 6 ماہ کا کیا، جب بچہ ہوتا ہے تو باپ اور ماں اور پڑوسی بڑی محبت کرتے ہیں، بڑی حسرت بڑی نگاہ سے دیکھتے ہیں. کہتے ہیں ایران میں ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک جگہ ایران میں جب لوگ جا رہے تھے تو راستے میں ایک کی گاڑی خراب ہو گئی. گاڑی خراب ہوئی ایسی جگہ پر کہ وہ پریشان ہو گیا، شدت کی دھوپ تھی، وہ چاہتا تھا کہ کئی گاڑیاں جو نکل رہی تھی اس گاڑیوں کو روکے. ہاتھ دیتا تھا کوئی گاڑی نہیں رکتی تھی، بار بار وہ ہاتھ دیتا تھا گاڑی نہیں رکتی تھی. لیکن یہی جو آدمی تھا اس کے پاس ایک چھوٹا سا بچہ تھا. یہ بچے کو لے کر سڑک پر آیا اور آنے کے بعد اس بچے کو روڈ پر دکھاتا ہے. اب جتنی گاڑی والے آ رہے ہیں
वो अपनी गाड़ी को रोक देते उस बच्चे को देखकर। हाँ अज़ादारों, बच्चे को देखा, गाड़ी को रोक दिया, गाड़ी से उतर के पूछते हैं भाई क्या हो गया, इस गर्मी में क्यों खड़े हुए हो, इस शिद्दत की धूप में क्यों खड़े हुए हो? भाई हमारी गाड़ी खराब हो गई। मैं कहूँगा ऐ लोगों, आज इस बच्चे को देखा तो तुमने अपनी गाड़ियों को रोक दिया। अरे वो करबला में कैसे मुसलमान थे जो असगर पर तीरों की बारिश कर रहे थे। अजरुकुम अल्लाह, खुदा आपको किसी गम में न रुलाए सिवाय गम मजलूम करबला के। हाँ अज़ादारों, सुनिए क्या हुआ। जनाब अली असगर को इमाम मजलूम करबला ने लिया, लेने के बाद चले। अब आए मक्तल में जब आ रहे हैं, फौज अशकिया ये समझ रही है कि इमाम जो है वो कुरान लेकर आ रहे हैं, शायद हमको कुछ नसीहत करना चाहते हैं, शायद हमसे कुछ कहना चाहते हैं। एक मर्तबा जैसे ही इमाम करीब हुए, अब जब अबा का दामन हटा, क्या देखा, 6 माह का एक बच्चा है, उसको सामने करके कहते हैं ऐ लोगों, इस बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, अरे इस बच्चे को पानी पिला दो। ये कहने के बाद इमाम ने जल्दी जमीन पर उतार दिया। अरे फौजों का आलम ये था, आंखों से आंसू जारी थे, रो रहे थे। हुरमुला को बुलाया गया, हुरमुला, अरे हुसैन के कलाम को कता कर दो। अजरुकुम अल्लाह, अज़ादारों बड़ा मुसीबत का वक्त आया। एक मर्तबा इमाम ने जनाब अली असगर को अपने हाथों पर लिया, लेने के बाद इमाम फरमाते हैं ऐ अली असगर, अरे तुम भी तो हुज्जत खुदा के बेटे हो, अपनी हुज्जत को इत्माम करो। हाँ अज़ादारों, कीजिए। होठों पर ज़बान को फिराना शुरू किया, फौजों में तलातुम बरपा है। एक मर्तबा हुरमुला को हुक्म हुआ, हुरमुला ने तीर को चलाया, अरे तीरे शोभा जनाब अली असगर के गले पर बेबस हो गया। अरे बाप के हाथों पर असगर मुनकलिब हो गए। अजरुकुम अल्लाह, खुदा आपको किसी गम में न रुलाए सिवाय गम मजलूम करबला के। एक रवायत और पढ़ता हूँ, जब असगर की हयात बाकी थी तो पत्थर ने लिखा, जनाब अली असगर का आलम ये था कि मुंह को खोलते थे और बंद करते थे। अरे ये कैफियत मछलियों की हुआ करती है। जब मछलियों को पानी से निकाल दिया जाता है तो मछली की कैफियत ये होती है, कभी मुंह को खोलती है, कभी बंद करती है। अरे शिद्दत प्यास की आतिश इतनी बड़ी हुई थी, असगर का आलम यही था, मुंह को खोलते थे, बंद कर लेते थे। अजरुकुम अल्लाह, बाप के हाथों पर मुनकलिब हो गए। अब इमाम हुसैन है, कैसे खैमे में ले जाए? अरे रबाब से कहकर आया तो पानी पिला दूंगा, अरे असगर को कैसे लेकर जाऊं, रबाब को क्या जवाब दूंगा? आज़ादारों, लो इमाम लेकर चले नन्हे से जनाब अली असगर को। जैसे जैसे खैमे के करीब होते हैं, अरे रबाब को क्या बोलूंगा, ज़ैनब को क्या बताऊंगा, बीवियों से क्या कहूंगा? आज़ादारों, मेरा मजलूम इमाम जैसे खैमे के करीब होता था, फिर पीछे आ जाता था, फिर आगे जाते थे, फिर पीछे आते थे। अरे सबा पर गुजरे थे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन ये कह के आगे बढ़ते थे, फिर पीछे हट जाते थे। एक मर्तबा जब खैमे के नजदीक हुए, आवाज देते रबाब, आओ असगर को ले जाओ। अरे ये कहना था, रबाब तो ना आई, उससे पहले शहजादी सकीना आती है, आने के बाद कहती बाबा, अरे असगर को पानी पिला दिया, मैं प्यासी रह गई। अब इमाम ने जो अबा का दामन हटाया, क्या देखा, बाबा के हाथों पर असगर मुनकलिब है, चीख मार के शहजादी पीछे हटती है, ए बाबा मुझे पानी नहीं चाहिए, मेरा असगर वापस कर दो, ए बाबा।
الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ پروردگارہ تجھے واسطہ اہل بیت علیہ السلام کا اس ادا کو قبول فرما، نازموں کو رومال سیدہ میں جگہ عنایت فرما۔ پر الہ یہاں پر جو بھی حاجات اپنے لے کر آئے پروردگار کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما۔ جو بے اولاد ہیں اے میرے اللہ جناب علی اصغر کا واسطہ ان کو اولاد صالح عنایت فرما۔ پر الہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا جو مقروض ہم کے قرضوں کو غیر سے عطا فرما۔ پر الہ جو پریشان حال ہے زمینی آسمانی ان سب کی پریشانی مشکلات کو دور فرما۔ میرے اللہ جو زیارت پر گئے ہوئے ان کی زیارت کو قبول فرما۔ میرے اللہ جو زیارت پر نہیں جا چکے پروردگار ان کے لیے زیارت کے اسباب فراہم فرما۔ پر الہ جنت البقیع کی تعمیر کے اسباب مہیا فرما۔ میرے اللہ جو واسطہ محمد والے محمد کا دشمنان اسلام، دشمنان رسول، دشمنان قرآن، دشمنان عزداری کو نصف نابود فرما۔ میرے اللہ جو واسطہ اہل بیت علیہ السلام کا ہم سب کو زیادہ سے زیادہ عمل خیر عمل صالح کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ میرے اللہ جو واسطہ محمد والے محمد کا حجت عصر کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو کے اعمال و امثال میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم ما تب الحسنین۔